السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا یہ روزانہ کا 117واں درس ہے، یعنی کہ 117، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی 183 اور 184 ان دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی اگلے لوگوں سے مراد اگلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تتقون یعنی کہ پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ یا پرہیزگار والی زندگی اختیار کر لو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں، یعنی کہ کھانا کھلائیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور لیکن حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو، یعنی کہ اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پر میں پہلے ابتدا میں آپ سے ایک بات کی وضاحت کر دوں گا کہ یہ آیت منسوخ بھی قرار دی گئی، کیونکہ اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے، جو ہم بعد میں اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو شخص ماہ رمضان پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ تو اس طریقے سے اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو پہلے جو بات آئی سامنے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی کہ اس سے پہلے جو امتوں پر بھی روزے فرض تھے وہ بیان کیا گیا۔ تو روزہ کیا ہے؟ ہم پہلے ابتدا میں جس میں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ صوم، یعنی کہ جو بات یہاں پر کہی گئی کتب علیکم الصیام، صیام اور صوم کے معنی امساک اور رکے رہنے کے ہیں۔ گفتگو سے رکے رہنے اور بات چیت نہ کرنے کو بھی صوم کہتے ہیں، جیسا کہ مریم علیہ السلام کی زبان سے کلام مجید میں یہ ذکر ہے، کیا انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بات نہ کرنے کی نظر کی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تولد ہوئے تھے، اس وقت جب بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے
تو اس وقت بڑے سوال کھڑے ہو گئے تھے، تو اس وقت یہ بات حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ جب کوئی بھی آ کر آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں نظر کی ہوئی ہوں، میں بات نہیں کروں گی، جو بھی بات کرنا ہے وہ جھولے میں عیسیٰ علیہ السلام ہے ان سے بات کر لیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے وہ قوم کے لوگ گفتگو کرے، عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے رہے۔ تو وہ جو بات ہے وہ قرآن مجید میں اس طرح آئی حضرت مریم علیہ السلام کی زبانی کہ انی نظرت للرحمن صوما، بے شک میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بات نہ کرنے کی نظر کی ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہے روزوں کی جو فرضیت کا جو ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ شرع میں یعنی کہ شریعت میں ایک خاص نیت کے ساتھ روزے کو توڑنے والے امور سے دن بھر رکے رہنے کو صیام کہتے ہیں۔ یعنی کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا، جو اس کی جو مین جو اس کے جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، مین جو رکنے والی جو چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا پھر جس سے روزے میں منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے، کھانا اور پینا نہیں اور مجامعت نہیں کرنا، یہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر ان تینوں چیزوں سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان ماخوذ ہے رمز سے، جس کے معنی شدت حرارت کے ہیں، اور چونکہ روزے میں حرارت ہوتی ہے اسی لیے روزے کے مہینے کو ماہ رمضان کہا گیا۔ جیسا کہ وہ آنے والی اگلی آیت میں وہ بات ہمارے سامنے آئی کہ کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ جو رمضان کا جو ذکر آیا ہے وہاں پر وہ روزوں کا، رمضان کے ذکر ہی میں روزے کا ذکر ہے۔ اس کے لیے یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ رمض کا جو معاملہ ہے کہ حدت پیدا ہوتی، پیٹ میں اس سے حرارت پیدا ہوتی گرمی کی، تو اس کے لیے یہاں پر چونکہ رمضان میں روزہ رکھنے سے پیٹ میں حدت پیدا ہوتی، اس سے شدت حرارت کی وجہ سے اس کو روزہ رمضان میں کہا گیا۔ اجماع سے بیشتر رمضان کے روزے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کیا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یعنی کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو 2 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ یہاں پر لکھی گئی ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یعنی کہ پہلی امتوں پر، شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور روزہ رکھنے کی جو بنیاد جو بتلائی جا رہی ہے، روزہ رکھنے کی جو وجہ جو بتلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم میں تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے، یہ اصل ہے۔ یعنی کہ روزہ رکھنے سے جو ہم کو چیز حاصل ہونی چاہیے وہ کیا، تقوی و پرہیزگاری، وہ چیز وہ ہمیں وہ صفات حمیدہ پیدا ہو جائے۔ اور پھر آگے جو آیت میں جو بیان کیا کہ روزے گنتی کے تھوڑے دن ہیں، یعنی کہ روزے کتنے دن ہیں، سال کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے میں صرف 1 مہینہ روزے کا رکھنے کا ہے، وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہوگا جس میں ہم کو روزے رکھنا ہے، وہ 30 دن یا 29 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر یہ 30 دن تھوڑے سے دن ہیں۔ تم میں سے اب یہاں پر جو چھوٹ دی گئی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہے اس کو جیسے بیماری کا بڑھ جانے کا اندیشہ ہے روزہ رکھنے سے، یا ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو وہاں پر جیسا کہ سابق میں بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ انسان کی حرمت، انسان کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پیش نظر رکھا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے کیا کہا یہاں پر احکام میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کی بھی اجازت دی کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ بیماری سے پھر جب افاقہ پا لیں گے، جب وہ صحت مند ہو جائیں گے تو ان کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ آئندہ آپ جیسو اپنے روزوں کو قضا کر لیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی کہ جو لوگ سفر میں ہیں، یعنی کہ سفر میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ بہت ہی تکلیف میں ہوتا ہے، یعنی کہ سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے یہاں پر حکم یہ دیا گیا کہ جب سفر میں ہو تو تم روزہ مت رکھو، اس کے بدلے میں آئندہ جب تم سفر جب تمہارا ختم ہو جائے گا، جب تم قیام کی حالت میں آ جاؤ گے، تم اپنے مقام میں مقصود پر پہنچ جاؤ گے، تو پھر اس وقت جب امن کی حالت میں جب آ جاؤ گے تو تم جو ہے سو آپ جو ہے سو روزہ رکھ سکتے ہو، تم روزہ رکھ لے، یعنی کہ قضا کر لے۔ بنی الاسلام علی خمس، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث قدسی ہے کہ اسلام کے ارکان کیا ہے وہ ہمارے سامنے بیان کیے گئے تھے۔
यहाँ पर इस्लाम के 5 अरकान जो बयान किए गए, यानी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जिहाद। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, उमूमन जो है सो ये कलमे को भी इसमें शामिल किया गया, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। लेकिन उसके साथ ही साथ जिहाद भी इसमें शामिल हाल है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने रख दूँ कि यहाँ पर अब हम कुतिबा अलैकुमुल क़िताल का भी लफ्ज़ हर मुकाम पर आता है। उसके माने ये सो हमने तुम पर रोज़े यानी कि जिहाद फ़र्ज़ किया है, क़िताल फ़र्ज़ किया है। उसी हैसियत से जैसा कि अब यहाँ पर कुतिबा अलैकुमुस सियाम आया, इससे पहले जो है सो कुतिबा अलैकुमुल क़िसास आया, तो ये कुतिबा अलैकुम जहाँ पर आता है वहाँ पर उसकी फ़र्जियत का ऐलान होता है। वहाँ पर जहाँ पर फ़र्जियत होती है उसको कुतिबा अलैकुम के अल्फाज से उसका इजहार किया गया। तो यहाँ पर भी यहाँ पे कुतिबा अलैकुमुस सियाम कहा गया। इस तरीके से अरकान इस्लाम में भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए। उसमें नमाज के बाद रोज़ा, नमाज, रोज़ा, उसके बाद ज़कात, उसके बाद हज, ये तमाम अरकान में भी जो सो हमारे सामने जो फजीलत आती है, रोज़े की बड़ी फजीलत हमारे सामने आती है कि नमाज के बाद जो रुकन का फ़र्जियत की अहमियत जो ज़ाहिर की गई, वो तरतीब से भी अगर देखें तो रोज़े की नमाज के बाद फ़र्जियत है। बहरहाल इनमें से एक रुकन का रमज़ान का रोज़ा है। रमज़ान के रोज़े के वजूब से इनकार पर तकफ़ीर लाजिम आती है, यानी कि रोज़ा अगर किसी वजह से कोई शख्स अगर नहीं रहता है तो वो गुनहगार होगा, लेकिन अगर वो उसका इनकार कर दे, यानी कि उसकी फ़र्जियत से ही इनकार कर दे, उसे तकफ़ीर कहते हैं, यानी कि उससे इनकार कर दें तो वो काफिर करार दिया जाएगा और उस पर जो है तकफ़ीर लाजिम आती है, यानी कि कुफ्र लाजिम आता है अगर उसका इनकार कर दे तो। इसी तरीके से न सिर्फ रोज़े के मामले में बल्कि जितने भी फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ को का अगर कोई इनकार कर दे तो वो उसे काफिर करार दिया जाएगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसके हाँ उस पर अमल नहीं करता है तो वो गुनहगार होगा। जैसा कि अगर कोई शख्स है, नमाज उसके ऊपर फ़र्ज़ है, किसी भी सूरत में हर हाल में नमाज उस पर फ़र्ज़ है। अब यह हमारी कोताहियों की वजह से हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बदबख्ती है हमारी, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने की वजह से हम गुनहगार करार दिए जाएंगे। लेकिन हम उनका इनकार नहीं कर रहे हैं, उसकी फ़र्जियत से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई नमाज ही के फ़र्ज़ होने से इनकार कर दे तो फिर वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसी तरीके से रोज़े का मामला, उसी तरीके से ज़कात का मामला, उसी तरीके से हज का मामला, ये तमाम जो अरकान इस्लाम है इन पर अमल नहीं हो रहा है किसी वजह से, वो कोताही की वजह से या फिर गुनाहों में मुलविस हो जाने की वजह से और नज़र अंदाज कर देने की वजह से, तो उसकी वजह से वो गुनहगार होगा लेकिन काफिर नहीं होगा। अगर कोई इनकार ही कर दे कि मैं इसे नहीं मानता, मैं इसको फ़र्ज नहीं जानता, अगर उसके ज़बान से निकल जाए तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो यहाँ पर यह बात भी बतला दी गई। बग़ैर उज़्र के रोज़े को तर्क करे तो इसको, अब देखिए आपके किस कदर सख्त हुक्म है रोज़े के ताल्लुक से कि इसको हब्स में रखा जाए, यानी कि क़ैद में रखा जाए, यानी कि उसको घर में इस तरीके से रखा जाए कि और दिन के वक्त खाने पीने से रोका जाए, यानी कि उसे खाना पीने के लिए उसे कोई चीज़ भी ना दी जाए, उसको हब्स में रखा जाए, जेल में रखा जाए, उसमें क़ैद में रखा जाए। यानी कि अगर कोई रोज़ा, अगर कोई हमारा बच्चा नहीं रहता है, हमारी बच्ची नहीं रहती है, तो उसके साथ इस कदर सख्ती करें कि उसको खाने पीने के लिए कोई चीज़ ना दें, ताकि उसको इस बात का एहसास हो जाए कि बेहतर तो ये था कि मैं रोज़ा रख लेती या रोज़ा रख लेता। तो इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है। जहाँ पर फ़र्ज़ का इनकार हो, जहाँ पर फ़र्ज़ पर अमल पर आवरी नहीं हो रही है, तो वहाँ पर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसको अमल करवाने के लिए उनके ऊपर सख्ती भी करें, ताकि वो उस बुराई से, उस गुनाह से बच जाएं। बहुत सी बातें कहने की अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल रोज़े की ज़ाहिरी सूरत कायम रहे ताकि वो ज़ाहिर ना हो जाए। देखिए आप, हम बचपन में हम देखते थे, ये तो आजकल ये बदबख्ती है, हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों को जो सो अल्लाह ताला के अहकाम की तरफ तवज्जो ही नहीं है। क्योंकि हम जब बचपन में जब हम देखते थे कि रास्ते से अगर गुजरते और अगर कोई होटल रहती तो वो होटल के ऊपर सामने जो सो पर्दे डाल दिए जाते थे, यानी कि पर्दे डाल दिए जाते थे, यानी कि लोगों को ये महसूस नहीं होता था कि अंदर होटल खुली है, अंदर जो सो कोई खाना खा रहा है क्या। इस बात की इतनी एहतियात बढ़ती जाती थी कि अगर किसी वजह से कोई बीमार या फिर जो सो रोज़ा नहीं रख सकता है, वैसा अगर आदमी अगर भूख के मारे
हाँ, उसको जब घर में भी उसे खाना पीना नहीं दिया जाए तो ऐसे मौक़ों पर वो उसको छुपाने के लिए उस जाकर अगर वो कहीं पर होटल में अगर खाना भी खाने जाता तो वो बहुत ही छुपाते हुए होटल को जाता और वहाँ पर पर्दे पड़े हुए होते और छुपकर जो है वो खाना खाता था, उसका इजहार भी नहीं करता था। फिर बाहर आने के बाद फिर उसी तरीके से सूरत बनाए रखता था जैसा कि एक रोज़ेदार की सूरत होती है। ये तमाम चीज़ें यानी कि एहतियात कम अज़ कम इतना तो डर और खौफ उस ज़माने में दिलों में लोगों के दिलों में था। लेकिन आज बदबख्ती की बात है कि आज हम ये देख रहे हैं कि लोग रमज़ान की ईद की खुशी मनाने के लिए अपने अहलो अयाल के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं, फिर रहे हैं और खुले आम सड़कों पर जो है सो शरबतें पिए जा रही हैं और जो है सो आपके होटलों में जाकर होटलें पूरी तरीके से खुली हुई है, बेहयाई के साथ जो है सो होटलों में जाकर बैठकर खाने खा रहे हैं और मंडियों पर जो है सो रगड़ा खा रहे हैं, जो कुछ भी गच्चू खा रहे हैं, जो भी चीज़ें फराहम हैं वो तमाम चीज़ों को खा रहे हैं। बेशर्मी की इस कदर जो है सो वो हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ भी इनके दिलों से जाता रहा। ये खौफ जब दिलों से निकल जाता है फर्जियत की तरफ से, जब उससे दूर हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे अज़ाबात अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करता है और ऐसे अज़ाबात हम पर आते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमसे कोई बुरा अमल हो भी रहा है तो कम से कम शर्मिंदगी का उसका एहसास रहे कि हमसे ये भूल चूक हो रही है बारी ताला से इस्तग़फ़ार करते रहे कि ये मेरी मजबूरी की हालत है जिसकी वजह से मैं रोज़ा नहीं रह पा रहा हूँ, रोज़ा नहीं रह सक रही हूँ। ये ख्याल कम से कम उसका ऐसा एहसास रहे। तो इस बात को जो सो पेश नज़र हमको रखना ज़रूरी है क्योंकि रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है। और ये रोज़ा जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया यानी कि सरकार सल्लम पर नबूवत का ताज रखने के बाद फौरी रोज़े हम पर फ़र्ज़ नहीं हुए। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आहिस्ता 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 इस्लाम में अहकाम को नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला इब्तिदाई फ़ौरन जो है सो अहकाम हम पर नाजिल नहीं कर दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी जो है सो उसको छूट दे। आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे, एक नमाज पढ़ा दूसरी नमाज नहीं पढ़ा, ठीक है चलो ठीक है, 2 तो पढ़ ला 3 तो पढ़ ला। फ़र्जियत में किसी बात की कोई छूट नहीं है, फ़र्जियत में किसी बात की कोई छूट नहीं है। ये बात को जहन में रख लें कि जहाँ पर भी फ़र्जियत की छूट हो रही है और अगर हम नज़रअंदाज कर रहे हैं तो हम उसके जो है सो ऐसा ना हो जाए कि हम भी उसके गुनहगार करार दिए जाएं। इसलिए हमको एहतियात करनी लाजिम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब फ़र्जियत आयद कर दी, जब उसे फ़र्ज कर दिया, तो उसके बाद आप देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या सहाबा कराम की ज़िंदगी या फिर औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन की अगर ज़िंदगी देखेंगे तो उन फ़र्ज जो आमाल है, जो फ़र्ज अरकान किए गए, उनसे ज़र्रा बराबर भी उन्होंने किनारा कशी इख्तियार नहीं की, ज़र्रा बराबर भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। तमाम फ़राइज़ को पूरी तरीके से अंजाम दिया, जिसकी वजह से जो बात आयत में आई लअल्लकुम तत्तक़ून कि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने वाले बन जाओ, तुम मुत्तकी हो जाओ। ये कैफियत पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हमारे दिलों में रहे। अल्लाह तबारक व तआला के फ़र्ज़ किए गए अमाल पर अमल पैरा होने के लिए हम हमेशा तंदही के साथ, खुशी के साथ हम जो सो उसे कबूल कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। तो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने आप देखिए कि नमाज भी फौरी तौर पर 12 साल सरकार वसल्लम ने अपने तय जो है सो नमाज अदा करते थे। उस वक्त सहाबा कराम भी जो नमाज अदा करते थे 1-2 नमाजें जो सो अदा करते थे, रिवायत में ये बात आती है। लेकिन नमाज जो फ़र्ज़ हुई, 5 वक्ता जो नमाज फ़र्ज़ हुई, वो मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो 12वें या 13वें साल में जब सरकार वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार किया, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम वसल्लम को जो तोहफ़ा दिया वो नमाज का तोहफ़ा दिया। तो 12-13 साल के बाद 5 वक्ता नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुई। उसी तरीके से उसके बाद जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, हिजरत करने के बाद मदीना मुनव्वरा में जब पहुँचे तो उसके दूसरे साल, यानी कि पहले साल भी नहीं बल्कि दूसरे साल 10 शाबान को अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्जियत का ऐलान किया, यानी कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम। ये जो आयत जो नाजिल हुई ये 10 शाबान को नाजिल हुई और यहाँ से जो सो रमज़ान की फ़र्जियत का ऐलान किया गया और रोज़े रखने की बात कही गई। अब यहाँ पर जो अगली जो बातें आई हमारे सामने वो ये कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए और जो लोग ताकत नहीं रखते उनके लिए रोज़ा, जो सफ़र में रहते हैं उनके लिए रोज़ा बाद में रखने का हुक्म दिया गया। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और भी हमारे सामने आई कि ये जो गिनती के दिन हैं इन रोज़ों को पूरा करो।
اور یہاں پر ایک بات ہمارے جو سامنے آئی تھی وہ یہ کہ اس زمانے میں اللہ کیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، یہ آیت میں یہ بات یہاں پر بیان کی ہے، جو طاقت رکھنے والے ہیں فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے، ہاں فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہاں پر ابتدا اسلام کے ابتدا میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جو ہے سو اس بات کی بھی اجازت تھی کہ کوئی صحت مند بھی اگر رہتا تو اس کو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، اور اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ بات جو ہے سو منسوخ ہو گئی۔ یہ بات اس وقت تک تھی، اسلام کے ابتدائی دور میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی صحت مند ہے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رہنا چاہتا تو اس کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، 2 ٹائم ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اس بات کی اسے اجازت دی گئی تھی۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا تھا اس سے بہتر اور بھی اگر تم اس میں نیکی کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ ایک آدمی کو جو کھلانے کی جو بات کہی گئی، ایک آدمی کو نہیں بلکہ زیادہ لوگوں کو اگر تم کھانا کھلاؤ، نیکی کا عمل کرو تو یہ تمہارے لیے مزید بہتر ہے۔ یہاں پر اس آیت میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ ہاں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے۔ یعنی کہ اس وقت بھی یہ بات آخری میں جو بات بیان کی گئی وہ یہی کہ تم جو فدیہ دے کر تم جو روزہ رکھنے کی صلاحیت اور اس کی یعنی کہ صحت مند رہتے ہوئے اگر تم روزہ نہیں رکھتے ہو اور ایک مسکین کو کھانا کھلاتے ہو تو اس میں نیکی مزید اگر تم نیکی کرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بات بتلا دی گئی کہ تمہارے حق میں افضل کام روزہ رکھنا ہی ہے، یعنی کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ تو اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی، لیکن اب جو دور آیا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل ان آیات کی تلاوت کریں گے، جس میں جو سو بات کہی گئی روزے کی فرضیت کا، جو ماہ رمضان میں جو قرآن کے نزول کی جو بات بتلائی گئی، اور اس آیت میں یہ بات آئی تھی فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اس کے اندر جو بات کہی تھی کہ جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس آیت کی وجہ سے اس سے یہ جو بات بتلائی گئی کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا، منسوخ قرار دیا گیا کہ اب اگر کوئی صحت مند ہے، روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے تو وہ روزہ ہی رکھے گا، اس کے اوپر روزہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ اب اسے جو سو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی چھوٹ نہیں حاصل ہے، اب اسے کسی قسم کی بھی چھوٹ حاصل نہیں ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، فرض قرار دے دیا گیا۔ ہاں ان لوگوں کے لیے چھوٹ ہے جو بیمار ہے، جن کو روزہ رکھنے سے بیماری میں شدت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے یا مر جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس بات کی چھوٹ دی گئی ہے۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ دیکھو آپ کس قدر رحمان الرحیم ہے کہ ابتدائی زمانے میں جو پہلے کے جو انبیاء کرام پر جو روزہ فرض ہوا تھا، ان کے پاس ایسا معاملہ تھا کہ جب سحر کر لیتے اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر بالفرض اگر وہ کھانا کھا لیں تو سمجھ جائیے کہ پھر وہ کھانا ان کا آخری ہوتا تھا، پھر اس وقت سے لے کر پھر دوسرے دن تک پھر اسی سلسلے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، روزہ اس وقت سے شروع ہو جاتا تھا ان کا۔ لیکن یہاں پر جو سو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک صحابی حضرت سلمہ نامی ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کاج کر کے رات کو تھکے ہارے گھر آئے، عشاء کی نماز ادا کی۔ یعنی کہ ابتدائی دور میں جب اسلام میں روزے فرض کیے گئے تو اس وقت جو سو یہی معاملہ تھا کہ عشاء کے بعد اگر کوئی روزہ کھانا کھا لے یا سو جائے تو اس پر جو سو پھر سے وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو ان کو نیند آ گئی، دوسرے دن کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھا، یعنی کہ پھر کھانا پینا بند، اگر کھانا کھا لے کے اگر سو گئے تو اس کے بعد پھر ختم سمجھیے آپ روزہ، وہاں سے پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن حالت بہت یعنی کہ دوسرے دن پھر اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری ان میں پیدا ہوئی اور وہ بہت ہی کمزور ہو گئے۔ کمزوری کی حالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم ایسے کمزور نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا، یعنی کہ کہہ دیا یہ ادھر یہ واقعہ تو ان کے ساتھ ہوا۔ اور پھر دوسرا اور ایک جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا وہ دوسری بات بھی آپ کے سامنے رہی، یعنی کہ جب یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ کیفیت سامنے آئی تو اس کے بعد جو ہے اجازت دی گئی کہ آپ روزہ کھولنے کے بعد یعنی کہ مغرب کے بعد سے لے کر پھر یعنی کہ دوسرے دن یعنی کہ سحر تک آپ کو
کھانے کی اجازت دے دی گئی، اس سے پہلے کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، اب پھر دوسرے جو بات تھی مجامعت کرنا، تو یہ یہاں پر جو اور ایک بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور ایک رحم کیا، وہ کیا رحم کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو جانے کے بعد اپنی بیوی صاحبہ سے مجامعت کر لی، اور حضور کے پاس آ کر بڑی حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقرار کیا، جس پر یہ آیت وَإِلَّا لَكُمْ لَيْلَةُ صِيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ سے ثُمَّ أَتِمُّوا صِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ تک نازل ہوئی، اور مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کرنے کی رخصت دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی وجہ سے اور اس بات کے افسوس کا جب اظہار کیے، یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جو رحم و کرم کی نظر ڈالتا ہے، وہ اس طریقے سے ہم کو حاصل ہوتی ہے کہ اگر کسی قسم کی اگر کوئی لغزش اگر پیدا ہو جائے تو ہم کو شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور وہ استغفار کرنے لگ جانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی چاہنا چاہیے۔ یہ اگر معاملہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے شام کے ٹائم پر روزہ کھولنے کے بعد عشاء کے بعد اگر سو جائے تو وہ پھر سے شروع ہو جاتا تھا روزہ، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر رحم کیا اور اس بات کی اجازت دے دی کہ روزہ کھولنے کے بعد سے یعنی کہ مغرب سے لے کر صبح سحر تک جو ہے آپ پھر سے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور بیوی کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو روزہ رکھا جاتا تھا رمضان کے روزوں سے فرض سے پہلے سرکار دو علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایک روزہ فرض تھا اور مسلمان بھی روزہ رکھا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہ عاشورہ کا روزہ ایک فرض تھا، وہ ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ایام 20 کے 3 روزے 13، 14، 15 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جب اعلان یہاں پر یہ آ گیا ان آیات کی روشنی میں، تو اس کے بعد سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں روزے رکھنا فرض قرار دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اور یہ روزے فرض ہوئے ہم پر۔ تو اس کے بعد سے پھر سرکار دو علیہ وسلم نے اپنی یہ آیات پورے رمضان میں یعنی کہ اپنی زندگی میں یعنی کہ 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی کہ آپ نے 9 سال جو سو آپ نے برابر روزے رکھے اور رمضان کا مہینہ پایا، تو رمضان میں اعتکاف بھی کیے، اور پھر وہ رمضان کی فضیلتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے آیات میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں باری تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کو سمجھنے میں اور اس کے فہم و ادراک میں ہماری آسانی پیدا فرما، اور جو بھی فرائض ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة وما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔